خوشیوں کا سفر. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت نقل فرماتے ہیں، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے. فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. فرماتے ہیں ہم جس بھی درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر سلام بھیجنے والے پتھر اور درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے کس طریقے سے مرکز بنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر عنایات کس طرح رہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بچپن میں مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجنے والے پتھر کو نہیں بھولتے وہ اپنے امتی کو کیسے بھول جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. امام اہل سنت نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام، سنگو شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، سب بحر و بر سلام کو حاضر ہے السلام، تملیک انہی کے نام تو ہر بحر و بر کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. ماشاء اللہ الکریم احکام حج پروگرام لیے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری ادام ذلہ. آپ کا یہ خصوصی پروگرام ہے اور آپ بھی آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے حج کے متعلق سوالات ہوں گے ان کو پروگرام کے اندر شامل کریں گے. آپ کوئی بھی ہم سے کویشچن کرنا چاہیں بالخصوص حج کی مصروفیات کے حوالے سے، حج کے احکام کے حوالے سے، مدینہ طیبہ حاضری کے حوالے سے، تو انشاءاللہ الکریم آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں میسیج کر سکتے ہیں. ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو اپنے پروگرام کا حصہ پریورٹی بیس پر بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یاد رکھیے سوال پوچھنا یہ آدھا علم ہے، نمبر 1. نمبر 2 السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. اور نمبر 3 جو سوال کیا جائے وہ پروڈکٹیو سوال ہونا چاہیے. فرضی صورت پر سوال بنا لینا یا کسی کے علم کو جانچنے کے لیے سوال بنا لینا یا کسی کو عاجز کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی کویشچن جو ہے وہ بنا لینا، تو یہ یوں بولیے کہ ایک اچھا کام نہیں ہے. بہترین کام یہ ہے کہ سوال ایسا ہو کہ جس کے جواب کا نہ صرف مجھے فائدہ ہو بلکہ جو اس کو سننے والے ہیں ان کو بھی اس سے کیا ہو، فائدہ ہو. تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں حج کے احکامات کے حوالے سے. انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کے بڑے کرم کی بات ہے کہ شیخ طریقت امیر سنت کے دامن کرم کی ایک بہار یہ ہمارے پاس ہے اور امیر سنت کی بہت پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین. اس کا جو ہے وہ مطالعہ کریں، جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی مطالعہ کریں اور جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی مطالعہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب ہے، بہت زبردست اور ایک لاجواب جو ہے وہ کتاب ہے 27 واجبات حج. حجاج کرام بھی اس کا مطالعہ فرمائیں اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں وہ بھی اس کا مطالعہ فرمائیں. اور اس کتاب
کے اندر ایک بڑی ڈائیورسٹی ہے، اور یوں بولیے کہ اہم مقامات وغیرہ کے کیو آر کوڈز جو ہے وہ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ 5 میقاتوں کا نقشہ وہ کیا ہے، کدھر ہے، کہاں سے ہے، یہ آپ اسی کتاب سے جو ہے وہ جان سکتے ہیں کیو آر کوڈ کے ذریعے سے۔ کلمات تلبیہ کی ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طائف کے میقات میں جو ہے وہ کیا کیا معاملات ہیں، یہ انشاءاللہ الکریم گوگل میپ کے ذریعے سے آپ کو جاننے کو مل سکتا ہے۔ مسجد عائشہ کی تصویر اور اس کی گوگل میپ کے اندر کیا لوکیشن ہے، یہ انشاءاللہ الکریم آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ اور بھی بہت زبردست احکامات ہیں، یہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کتاب میں جاننے کا موقع ملے گا۔ تو اس کتاب کو خرید فرمائیں، خود بھی مطالعہ فرمائیں، اور حاجیوں کو تحفے میں بھی پیش کریں، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو صدقہ جاریہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب عطاری ادامہ ظلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی آپ رکن بھی ہیں، اور انشاءاللہ الکریم ہم سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج ہم حج کے احکامات کو صرف فوکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرمائیں کہ ظاہر سی بات ہے ایک اہم ترین یوں بولیے کہ رکن ہے حج، اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی خمس جس کے بارے میں کہا گیا، تو حج کی نیت کون کہاں سے کرے گا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ میں عرض کرتا ہوں جی چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم نعت خوانی سے آغاز کرتے ہیں، اور آپ بھی بڑے بہترین نعت خواں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک نعت ہو جائے پہلے تو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شیخ طریقت امیر سنت کا ایک بڑا پیارا سا جو ہے وہ کلام ہے، اور حج کے حوالے سے ہے۔ وسائل فردوس میں آپ کا یہ کلام ہے، تو اس کے کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے، تو مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، تو مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، شرف دید کعبہ دے دے الہی، شرف دید کعبہ دے دے الہی، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، ہمیں سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، ہمیں سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، میں احرام حج باندھ کر آؤں، عرفات میں احرام حج باندھ کر آؤں،
خدا یہ برائے رضا دے سعادت خدا یہ برائے رضا دے الہی تجھے واسطہ فاطمہ کا الہی تجھے واسطہ فاطمہ کا محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے محمد کے قدموں میں مجھ کو قضا دے علی فاطمہ کا حسین و حسن کا علی فاطمہ کا حسین و حسن کا وسیلہ بقیع مبارک میں جا دے وسیلہ بقیع مبارک میں جا دے تو ہر سال حج کا شرف یا خدا دے جو ہجر مدینہ میں روتے ہیں یا رب جو ہجر مدینہ میں روتے ہیں یا رب انہیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے انہیں بھی کرم سے ہمیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے ہمیں بھی کرم سے مدینہ دکھا دے تو شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے خدا دے وہ عطار کو سوز و الفت خدا دے وہ عطار کو سوز و الفت مدینے کے غم میں جو اس کو رلا دے مدینے کے غم میں جو اس کو رلا دے مدینے کے غم میں جو اس کو رلا دے شرف مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے ماشاءاللہ. اچھا سلمان بھائی، یہ جو کلام ہوتے ہیں نا جو عشق نبی میں لکھے جاتے ہیں، جو ہجر مدینہ میں لکھے جاتے ہیں، جو شوق حج میں لکھے جاتے ہیں، ان کے اندر خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جگر سوختہ، قلب حزین اور بے چین جو روح ہے، یہ آواز وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے. دنیا میں بڑی طاقتیں ہیں اور ایک طاقت کا نام ہے عشق کی طاقت. عشق کی طاقت کہتے ہیں نا بھائی،
इतनी ईंधन होगा तो फलां चीज़ इतनी दूर तक जाएगी और फलां इतनी दूर तक जाएगी और फलां इतनी दूर तक जाएगी। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ चीज़ों के। तो इसी तरीके से जो आह है ना, आह का ईंधन दर्द है। अल्लाह, कि दर्द कितना है, तड़प कितनी है, रूह की बेचैनी कितनी है। ये जो हमारे आइम्मा, हमारे अकाबरीन सदियों पहले जिन्होंने कलाम लिखे, लेकिन वो आज भी मौजूद हैं, आज भी पढ़े जाते हैं, क्योंकि वो उस तड़प, उस लगन और उस बेचैन रूह और उस जज्बा कैफ और मस्ती में लिखे गए हैं कि उनकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आएगी। उनकी रफ्तार हर दौर के अंदर जो है वो लोगों को फैज़याब करेगी। और बिलफ़र्ज़ ये शाकान मुस्तफ़ा सच्चा कलाम लिखने वाले लिखते ही ना दुनिया से चले जाते, तो इनके दर्द की आवाज़, कल्ब की कैफियत, इनकी रूह की परवाज़ का अंदाज़ा हमें कैसे होता। जहाँ इनके जज्बात बाहर आए वहाँ इन्होंने दूसरों की तर्जुमानी की और वहीं तीसरे तबके के लिए तालीम का सामान छोड़ा कि देखो इश्क मस्ती यूँ हुआ करती है। अब देखिए ना, आला हज़रत अलैहिर्रहमा मदीना मुनव्वरा का सफ़र है, और जो मदीना मुनव्वरा के सफ़र के ताल्लुक़ से आपके कलाम हैं, ख़ास तौर पर भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, जो इस्तियारे, जो तख़य्युलात, जो अल्फाज, जो अदाएँ आप बयान कर रहे हैं, एक आशिक, परवाज़ एक आशिक की सोच समझने को मिलती है कि एक आशिक जो है वो कहाँ जाकर सोच रहा होता है। तो यूँ ये जो कलाम लिखे गए बिलाशुबा कोई इसमें शक व शुबा नहीं है, इन हज़रात ने हमारे ऊपर एक एहसान किया कि हमें अदब सिखाया, हमें जीना सिखाया, हमें ज़िंदगी का रंग बताया। वरना कितने हैं कि जो महरूम हैं, इस कैफियत से महरूम है, सदा से महरूम है। वो समझते हैं बस म्यूज़िक सब चीज़ों की असल है और बस उसमें दिल लगा लो, ठीक है, उसमें मस्ती आती है, लेकिन जब वो ख़त्म होती है तो फिर सिवाय बेजारी के कुछ नहीं बचता। दुनिया के सामान में चांदनी तो है, लेकिन ये जो मस्ती है एक ऐसी मस्ती होती है जो बंदे को परवान चढ़ाती है, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाती है, उसे मदीना मुनव्वरा का दीवाना बनाती है, अल्लाह का कुर्ब अता करती है। तो अल्लाह ताला अहले ज़ौक़ और अहले अदब और अहले मोहब्बत और अहले सुन्नत से जुदा ना करे। आमीन। कि खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। सरकार का मिलाद मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह जी। मरहबा, अल्लाह नसीब करे जी। और हज का ये सफ़र है और अल्लाह इसमें भी ज़ौक़ अता फरमाए, ये भी नसीब वालों को मिलता है सब कुछ। हमने हाजी धक्के देते हुए भी देखे और हमने हाजी आंसू बहाते हुए भी देखे। मैं एक हाजी ऐसे अब बात निकली तो मुझे जहन में आ गया, वो तवाफ़ कर रहा था, कमज़ोर सा हाजी था, वो तवाफ़ कर रहा था और आप यकीन माने उसकी आंखों से यूं टप टप आंसू जो है वो बह रहे थे, और मैं उसे देख के रश कर रहा था और दुआ कर रहा था, करीम ये हमें भी ये नसीब फरमा दे, अल्लाह हमें भी ये ज़ौक़ और ये कैफियत जो है वो अता फरमाए। वो तो बंद तोड़ने की जगह है, अल्लाह अल्लाह, जहाँ बंद खुद ही टूट जाते हैं, ठीक है, अश्के रवां जारी हो जाते हैं। अगर बंदा वहाँ जाके भी यूँ समझें कि ज़ब्त ना तोड़े तो कहाँ तोड़ेगा। सुभान अल्लाह। वो जगह ही ऐसी है कि जहाँ जो है वो बंदा चाहता है कि बस फना हो जाऊँ, यहीं रह जाऊँ, वापस ही ना आऊँ। सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत को देखा हज की नियत करते हुए अभी कल ही वीडियो जो मैं देख रहा था, तो आप पर भी एक ज़ौक़ की कैफियत जता रही थी, जो हाजी साथ थे उन पर भी थी। तो सवाल से भी इसको रिलेट कर लें कि हम हज की नियत जो है ना वो कहाँ से करें, और फिर नियत करते हुए हमारा जहन जो है वो क्या होना चाहिए। देखिए, नियत तो जो है वो डिपेंड करता है कि जाने वाले उम्रे की नियत करते हैं, हज तमत्तो कर रहे होते हैं, फिर वहाँ जब पहुँच जाते हैं तमत्तो करने वाले, तो फिर वो लोग वहाँ से मक्का मुकरमा से हज की नियत करते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग वो हैं कि जो मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं और मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद
پھر وہ مکہ مکرمہ جائیں گے. تو مکہ مکرمہ بھی جب وہ جائیں گے تو چاہے تو وہ حج کران ادا کریں کیونکہ انہوں نے عمرہ تو کیا نہیں ابھی تک, اور چاہے تو عمرے کا احرام باندھیں. عمرے کا احرام باندھیں گے صرف تو جا کر کھول دیں گے اور پھر وہ آزاد ہوں گے, وہاں جا کے مسجد عائشہ سے چاہیں تو عمرے کرتے رہیں. پھر حج کا جو احرام ہے وہ 8 تاریخ کو باندھنا ہوتا ہے. ویسے 7 تاریخ کو گاڑیاں آ جاتی ہیں تو پھر یہ کہ 7 تاریخ کو احرام باندھ کے مینا کی طرف روانہ ہوں گے. تو یہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیں گے اور یہیں سے نیت کر لیں گے؟ دیکھیے, جو حج کا احرام باندھنے کی جو جگہ ہے مختلف لوگوں کے لیے مختلف جگہ ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر کوئی جدہ سے آ رہا ہے, صحیح. ہلی ہے, جدہ میں رہنے والا ہلی ہے, تو اس پر لازم ہے کہ حرم سے پہلے احرام کی نیت کرے گا. ٹھیک. جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے اس کے لیے لازم ہے کہ حرم پاک سے احرام کی نیت کرے گا. حرم کی حدود کافی وسیع ہے, یہاں تک کہ مینا جو ہے اور مزدلفہ یہ بھی حرم میں ہے. تو وسیع ہے. صحیح. ویسے تو افضل یہ ہے کہ اپنی قیام گاہ سے نیت کرے. صحیح. جہاں یہ موجود ہے ہوٹل میں موجود ہوتے ہیں, مسجد سے بھی نیت ہوتی ہے, لیکن فی الحال جو صورتحال ہے پیک ٹائم میں مسجد میں آنا کافی دشوار ہوگا تو اپنے قیام گاہ سے نیت کریں. بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی صورت بناتی ہے, خواتین کے ساتھ بھی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں, تو ان کو اس ذہن میں رہنا چاہیے کہ نیت حرم سے کرنی ہے حج کی, اور مینا بھی حرم ہی ہے. کبھی ایسا ہو جائے تو مینا سے بھی نیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. جو مصنون طریقہ وہ یہی ہے کہ مکہ مکرمہ سے نیت کی جائے گی. تو مکہ مکرمہ سے نیت کریں گے, قیام گاہ سے نیت کریں گے اور مینا روانہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہاں بھی نیت کے ساتھ لبیک جو ہے یہ پڑھنا ہوگا. جب بھی نیت کی بات آئے گی تو نیت جو ہے وہ 3 چیزوں کو شامل کرتی ہے. یعنی نیت سے ارادہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. کس چیز کا ارادہ ہے؟ حج کا, عمرے کا, دونوں کو ملا کر ایک ساتھ تو قران بنے گا. صرف حج کا یا وہ افراد ہوگا یا تمتع کا اگلا مرحلہ ہوگا. صحیح. تو کس چیز کی نیت, یہ ایک صورتحال ہے. دوسری نیت کے لیے جو لازمی جز ہے وہ ہے تلبیہ کہنا. اگر نیت کے بعد تلبیہ نہیں کہا تو نیت شروع نہیں ہوگی. تو تلبیہ کہا جائے, یا کم از کم اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں وہ تلبیہ کی نیت سے کہے جائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب نیت ہو جائے گی تو اب تیسری چیز یہ ہوگی کہ احرام کی پابندیوں کو نیت لازم کرتی ہے. ٹھیک. تو مردوں کے لیے جو ان کی پابندیاں ہیں, بغیر سر لباس نہیں پہننا, دیگر چیزیں. خواتین کے لیے جو ان کے لیے پابندیاں ہیں, تو ان پابندیوں کا یہ سامنا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے مفتی صاحب, بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اعتبار سے ہی نیت کر لیتے ہیں. جیسے کوئی مسجد حرام سے نیت کر کے آ گیا, کسی نے جو ہے وہ ہوٹل سے ہی جو ہے نا وہ نیت کر لی, اپنی عمارت سے نکل رہا ہے تو نکلتے ہوئے نیت کر لی. اب جب بس میں بیٹھا ہے تو بس میں بیٹھ کے ایک دفعہ پھر جو ہے نیت ہو رہی ہے, پھر ایک اعلان ہو رہا ہے بھی اگر کسی کی نیت رہ گئی ہے تو وہ بھی نیت کر لے. اب یہ بندہ یہ بھی کیا کر رہا ہے, یہ بھی نیت ہر بار جو ہے دہراتا جا رہا ہے. اس پر رہنمائی فرمائیں کہ جب نیت کر لی ہے تو وہی کافی ہے یا بار بار اس کو جو ہے وہ دہرا سکتے ہیں؟ دیکھیے, نیت کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک نیت ہوتی ہے کہ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہے فیوچر میں. ٹھیک. آپ اس کی نیت کر رہے ہیں, ہاں میں کروں گا, میں کروں گا, میں کروں گا. آپ 1000 دفعہ کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ اپنے عزم کو پکا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک نیت وہ ہے کہ جو ایک عبادت کی نیت ہے اور اس کا ایک وقت ہے. ٹھیک. جیسے نماز کی نیت ہے, نماز آپ نے شروع کی, وہ نیت کا موقع ہے. صحیح. نیت خود ایک نیکی ہے, اور نماز کی نیت کتنی بڑی نیکی ہوگی. سبحان اللہ. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پوری نماز میں بھی آپ نیت کیے جائیں. ٹھیک ہے. آپ سجدے میں بھی نیت کریں, رکوع میں بھی نیت کریں, قیام میں بھی نیت کریں, تشہد میں بھی نیت کریں. نیت کا جو محل تھا وہ ابتدا تھی. ٹھیک. نیت اس کی ہو گئی ہے, اب نیت کا موقع نہیں ہے. صحیح. اور بعض نیتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بڑی خطرناک ہو جاتی ہیں. آپ نے پہلی اور دوسری اور تیسری مرتبہ کی, خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو موقع جو ہے وہ ابتدا ہے, جب اس نے نیت یعنی آغاز کرنا تھا نسک کا, اس نے نسک کا آغاز کر لیا ہے, اور آغاز کرتے ہی اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. اب تو یہ عبادت کے دوران ہے, اب نیت کرنے کا محل نہیں ہے. درست ہو گیا. یہ فرمائیے کہ حاجی کو آپ سب سے زیادہ کون سا وظیفہ پڑھنے کی تلقین فرمائیں گے؟ حج کا احرام ماشاء اللہ باندھ چکا ہے, نکل کے جو ہے نا وہ آ گیا ہے, گاڑی میں آ گیا ہے.
صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ہم لبیک اتنی بلند آواز سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے گلے بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ تو حاجی کا یعنی احرام کی نیت کرنے کے بعد جب تک وہ موقع نہیں آیا کہ سٹاپ ہو جائے تلبیہ، تو سب سے افضل جو عمل ہے وہ لبیک کہنا ہے. سبحان اللہ. کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو ہر ایک نے آپ کی آواز سنی. جو موجود تھے، سامنے تھے، انہوں نے آپ کی ڈائریکٹ آواز سنی. دور تھے، انہوں نے بھی آواز سنی. جو ماں کی پیٹ میں تھے، انہوں نے بھی آواز سنی. اور جو عالم ارواح میں تھے، انہوں نے بھی آواز سنی. اللہ اکبر. تو حاجی جو ہے اس ندا کا جواب دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں اللہ کے گھر کی طرف بلایا. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں ندا دی، ہم اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا یہ ولولہ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور جب ان معنی کا تصور کرے گا، اس پس منظر کا تصور کرے گا، تو اس کے ذوق میں مزید اضافہ ہوگا. تو بات ہے سنجیدگی کی. پورا سفر ایک سنجیدہ سفر ہے. لبیک ایک معنی اور مفہوم رکھتا ہے. کلمات ثنا ہیں، اللہ رب العزت کی ثنا بیان کر رہا ہے. اور جب جب لبیک کا موقع آئے تو بہتر ہے کہ 3 بار لبیک کہی جائے. کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، کھڑے تھے بیٹھ رہے ہیں، گاڑی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہی ہے، اسی طریقے سے جہاز کی کیفیت، تو مومنٹ چینج ہونے پر لبیک کہنے کا موقع ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت بھی لبیک کہی جائے. تو حج کا اگر احرام باندھا ہے تو مینا میں لبیک، عرفات میں لبیک، مزدلفہ میں لبیک، پھر مینا میں واپس آئیں گے پھر لبیک، یہاں تک کہ رمی کا آغاز کرنے تک لبیک ہے. سبحان اللہ. رمی کا آغاز ہوگا، پہلی رمی، تو لبیک رک جائے گی. کوئی عمرہ کر رہا ہے، جیسے ہی اس نے آ کے استلام کیا حجر اسود کا تو لبیک رک جائے گی. اب جو ہے نا وہ جو طواف کی جو دعائیں ہیں اب اس کے پڑھنے کا موقع ہے. تو یوں لبیک ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے. اور دیکھیے نا، یہاں بھی محدود موقع ہے اس کے لیے جی کہ یہاں تک پڑھنی ہے. جی. تو اس کے علاوہ تو زندگی میں موقع ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ویسے تو موقع ہے، یعنی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے 1000 مواقع ہیں، صحیح. لیکن ایک اللہ اکبر ہے، تکبیر تحریمہ. سبحان اللہ. تو جو تکبیر تحریمہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. کہ یہ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط بھی ہے، نماز کا رکن بھی ہے. یعنی نماز شروع کرنا، لفظ اللہ اکبر کہنا یہ شرط یا رکن نہیں ہے. اس کی ایک جداگانہ تفصیل ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے یا کیا کہا اس نے. لیکن بات ہو رہی ہے موقع، کہ یہ کلمات جو ہیں کس موقع کے لیے بولے گئے، تو یہ سب سے افضل موقع ہوگا. تو اسی طریقے سے جو ہے تکبیر ذبح کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے. تو یوں تکبیر پڑھنے کے مختلف مواقع ہیں. تو کلمات ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے جب بھی پڑھیں گے نیکی ہے. لیکن وہ نیکی جو حرم مکہ میں ہو رہی ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور حالت احرام میں، اور اس موقع پر جس موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، صحابہ اکرام نے پڑھا ہے، تو اس موقع پر عالم ہی الگ ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم بھی پڑھ لیں ایک دفعہ سر جی کے لیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سر یہ فرمائیں کہ حاجی جب آ گیا ہے، بس میں بیٹھ گیا ہے، بس اس کی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کے گیا ہے کہ مجھے تو 8 تاریخ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے مینا میں، لیکن یہ فجر میں ہی پہنچ گیا ہے، تو اب کیا فرمائیں گے آپ؟
اس سے پہلے بھی ایک سوال بنتا ہے جی جو زیادہ تشویش میں ڈالتا ہے کہ بھئی احرام کی نیت کے متعلق لکھا ہوا کہ جناب 8 کو باندھا جائے، صحیح، اور یہاں تو بس 7 کو آ گئی ہے، آپ کو آگے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رات کو آ گئی ہے، اور وہ بھی یوں آتی ہے کہ بھئی ہاں بھئی عصر میں آ جائے گی، اور وہ آتی جا کے عشاء میں، اس کے بعد صحیح، تو احرام اس کو باندھ کے جانا ہے۔ دیکھیے مکہ یعنی مکہ مکرمہ سے مینا جاتے ہوئے احرام کب باندھنا ہے، میں نے اس پر تحقیق کی کہ افضل کیا ہے، جی کیا 8 کو باندھنا ہی افضل ہے؟ جی تو علماء کی صراحت ملی کہ نہیں، 8 کو ہی باندھنا افضل نہیں ہے، صحیح، پہلے باندھنا بھی افضل ہے، کیا بات ہے، زیادہ مشقت ہے اس میں، جتنے دن احرام میں رہے گا مشقت ہوگی، تو پہلے باندھنے میں زیادہ نیکی ہے۔ واہ، تو اگر آپ 7 کو باندھ رہے ہیں تب بھی آپ نے کوئی ایسا نہیں کہ غلط کام کیا ہے، اس کو بھی علماء نے افضل لکھا ہے کہ مشقت اس میں زیادہ، وقت آپ کو زیادہ ملا۔ یہ جو ہے نا احرام کے دوران لمحات اور وقت، یہ میٹر چالو ہو جاتا ہے عبادت کا۔ آپ حالت احرام میں ترک دنیا کی ہوئی ہے، اللہ کے لیے لباس کو ترک کیا ہوا ہے، سر پہ کوئی چیز نہیں لے رہے، سلا ہوا لباس نہیں پہن رہے، خوشبو استعمال نہیں کر رہے، تو خواتین کے لیے جو پابندیاں ہیں خوشبو ان کے لیے بھی منع ہے۔ تو یوں بندہ اجتناب کر رہا ہے۔ احرام کا مطلب ہے حلال چیزیں بھی چھوڑ دینا، حلال چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں، تو یہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ساری زندگی جو کرتے رہے، یہاں آ کے بھی جھکتے مارنی ہے، بھلے وہ احرام میں ہوں، بھلے کیا ہوں۔ تو ہوتے ہیں کچھ لوگ جن میں سنجیدگی نہیں پائی جاتی، تو سنجیدگی جن میں نہیں ہوتی وہ بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات گناہ میں بھی پڑ جاتے ہیں، توبہ، اور بعض اوقات جو عبادت کی لذت اور کیف ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو سفر ہے یہ تو سنجیدگی کا سفر ہے، مدینے کا سفر ہے، اور میں نمدیدہ نمدیدہ اگر سنائے دیں تو کیا بات ہے۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا، طواف خانہ کعبہ کے قابل کون سمجھے گا، میرا دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا، تمہاری انجمن میں ہے سبھی سنجیدہ سنجیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ تو یہ تو سنجیدگی کا سفر ہے، اور ایسی سنجیدگی کہ ہے نا، میرا احرام ہستی دیکھ کے بوسیدہ بوسیدہ۔ تو یہ جو سفر ہے یہ کیفیات کے طوفان کا سفر ہے، اللہ اکبر، یعنی ایک لمحہ آتا ہے کہ خوشی ہو رہی ہے، جی ایک لمحہ آتا ہے کہ تڑپ ہو رہی ہے، کب آئے گا حرم شریف، کب آئے گا، ہے مکہ مکرمہ کے در و دیوار کب نظر آئیں گے، مدینہ منورہ کے در و دیوار کب نظر آئیں گے، پھر ایک وہاں جا کے خوشی، پھر جب بندہ خانہ خدا میں حاضر ہوتا ہے
تو اسے اپنی ساری نافرمانیاں نظر آتی ہیں آہ، کہ کہاں میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطائیں، اور کہاں نافرمانیاں. پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. تو شاعر کی یہی مراد ہے کہ میرا احرام میں ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ. تو بندہ جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو پھر شرمندگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ندامت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کہ جو کہ توبہ میں اصل مطلوب کیفیت ہے. پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہوتے ہوئے گریہ کرتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے. تو کہیں اس سفر کے اندر جذبات جو ہیں وہ جذب و مستی کے جذبات ہیں. مطلب اس نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، اللہ کا ذکر بہت دفعہ کیا ہوگا. نماز تو یہ روز پڑھتا ہے، لیکن وہ نماز جو خانہ کعبہ کے سامنے پڑھی جائے، اس نماز کے اندر جو جذب اور کیفیت ہوتی ہے، جو سرور ہوتا ہے، اس کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے. کچھ نہ بھی کرے تب بھی کہتا ہے کہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، آہ، میں خانہ کعبہ کے سامنے، آہ، میں مسجد نبوی شریف میں، روضہ رسول کے سامنے. تو یوں یہ حیرانگی کی کیفیت ہے. یہ کبھی حیران ہے، کبھی مسکراتا ہے. تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا، کبھی تیرے لب پر خوشی رہی، کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی. اور پھر جب پلٹتا ہے اللہ، تو پلٹتے ہوئے جن حسرت کی وادیوں سے گزرتا ہے وہ اس سے ہی پوچھیے، آہ، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے. تو یوں جذبات کے طوفانوں کا سفر ہے. اس کے لیے جو سنجیدہ ہو، اس کے لیے جو سیکھ کر جائے، اس کے لیے جس کے پلے ادب ہو، جس کے پلے نصیب ہو، جس کے ساتھ بزرگوں کی، والدین کی دعائیں ہوں. سب میں ایک بڑا پیارا ایک ذوق والی بات ہے. جی جی سبحان اللہ، جی اللہ جی نصیب کرے. جی. پاؤں میں گناہوں کی بیڑی، ہاتھوں میں لگی ہے ہتھ کڑیاں، حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر ہے مجرم اے مولا. میں تیرے حرم میں آیا ہوں، میں تیرے حرم میں آیا ہوں. پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ. پیشانی جھکی تیرے آگے اور سامنے کعبے کا جلوہ. تو مجھ کو یقیناً بخشے گا، تو مجھ کو یقیناً بخشے گا. میں تیرے حرم میں آیا ہوں، میں تیرے حرم میں آیا ہوں. مکہ اور مدینہ دونوں حرم ہے، دونوں اجاگر ابر کرم ہے، دونوں ہدایت کا راستہ ہے، دونوں ہدایت کا راستہ. میں تیرے حرم میں آیا
جو یقین ہے نا، یقین جی یہ بھی اس راہ میں پائے جانے والی ایک کیفیت ہے سبحان اللہ جس کا پایا جانا ضروری ہے. سبحان اللہ. شاعر نے کہا نا کہ تو یقیناً بخشے گا. ہاں یعنی جب فرامین مصطفیٰ نے بتا دیا کہ پہلی نظر کہ یہ فضائل اور یہ جو مقامات ہیں، یعنی خانہ کعبہ پر پہلی نظر جائے اس وقت دعا قبول، طواف میں دعا قبول، خطیب میں دعا قبول، اور مقام ابراہیم پر دعا قبول. اسی طریقے سے صحیح کی شروع کرنے کی جگہ مروہ کا جو اختتام ہے، صفا اور مروہ، وہاں دعا قبول. اسی طریقے سے مقام عرفات، اللہ اکبر، 9 تاریخ حج کا دن، اور سب سے بڑا جو انعام ملے گا اس دن کہ بندہ اس طرح پاک و صاف ہو جائے گا کہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے. تو یہ جو یقین کی کیفیت ہے یہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو آج مجھے رب کریم یہ نعمت ضرور عطا فرمائے گا. تو کہیں بھی جو ہے نا وہ گو مگو کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، تذبذب کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت پر یقین ہونا ضروری ہے. تو بندہ جب یقین کر رہا ہے کہ نہیں میرا رب مجھے بخشے گا، ہاں میں اور لوں، میں بخشش سے زیادہ لوں، ایک مغفرت ہے ادا کر دی گئی، لیکن پھر بندہ گناہ کا شکار ہو گیا. مطلب کہ حج جو ہے آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ معاف کرتا ہے سوائے کوکلی بات کے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئندہ جو گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہوں گے. تو بندہ چاہے تو اللہ سے وہ بھی مانگ سکتا ہے کہ اللہ آئندہ گناہ ہی نہ ہو، یا ہو بھی جائیں تب بھی تو بلا حساب بخش دے. اصل جو کامیابی ہے وہ تو بلا حساب بخشے جانے میں ہے. اصل جو کامیابی ہے وہ تو ایمان پر خاتمے کی کامیابی ہے. تو یوں اسی طریقے سے مقام جب مزدلفہ میں آئے گا تو وہاں کے وقوف میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ حقوق العباد بخشے تو نہیں جائیں گے، لیکن جن لوگوں کا حق ہے اللہ رب العزت ان کے دلوں میں رحم ڈال دے گا اس وقوف کی برکت سے. تو یہ جو اعمال کا ثواب ہے تو اس کا مطالعہ کیا جائے. سفر حج کے لیے رفیق الحرمین کتاب ہے، اور جو حکایات آتی ہے حج عمرے کی اس کے اندر بھی جو نا فضائل موجود ہیں، واقعات موجود ہیں. تو بندہ خود کو جب وارم اپ کرتا ہے اور خود کو تیار کرتا ہے تو فضائل جو ہیں اس کے لیے ایک بیس بنتی ہیں. بہار شریعت جو ہے، بہار شریعت کا چھٹا حصہ تمام مقامات کے فضائل، دعائیں تفصیل کے ساتھ، مطلب وہاں جا کے بندہ سوچتا ہے میں مانگوں کیا. میں نے آغاز نہیں کیا تھا، خانہ کعبہ پر نگاہ گئی، دعا مانگی، پھر طواف میں دعا مانگی، پھر مقام ابراہیم پر دعا مانگی، پھر صحیح کرتے ہوئے ہر دفعہ صفا پہ مانگ رہا ہوں، مروہ پہ مانگ رہا ہوں. مانگوں کیا؟ پھر ہر مقام پہ دعا مانگ رہا ہوں. تو بھئی دعا مانگنے میں بھی کیا مانگوں؟ سب سے بہتر الفاظ تو وہ ہیں کہ جو لبھائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ مانگی جائیں. ہر موقع کے لیے مسنون دعا ہو ضروری نہیں ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر دعا کی ہے تو وہ ان الفاظوں کے اندر جو جامعیت ہوگی، ان الفاظوں کے اندر جو معنویت ہے، اس کا تو کوئی عالم ہی نہیں ہے نا، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. تو ایک تو وہ دعائیں آپ کے پیش نظر ہوں، جتنی آپ مانگ سکتے ہو مانگیں، تقسیم کر لیں کہ یہ دعائیں میں اس موقع پہ مانگوں گا، یہ اس موقع پہ مانگوں گا، اس موقع پہ مانگوں گا. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سوچتے ہیں کہ میں اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہوں، ایک جیسے دعائیں مانگ رہا ہوں. پھر جامعیت ان کے اندر. پھر بزرگوں نے اپنی کتابوں میں دعائیں بھی لکھی ہیں. رفیق الحرمین کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ دعا لکھی ہوئی ہے جناب کہ عرفات کے اندر آپ نے کیا دعا مانگنی ہے. تو ایک مرتبہ اس کو بندہ کردانی کر لے، مطالعہ کر لے، تاکہ اس کے جو مفاہیم ہیں، اب وہاں کھڑے ہو کے دیکھ کے تو دعا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک مفہوم تازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کچھ مانگوں. ذہن نصیب آپ اپنے جو قریبی لوگ ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، یعنی سب سے بڑے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن، ان کی اولادیں، والدین،
आबा व अजदाद, पड़ोसी, दोस्त अहबाब, साथी, असातिज़ा, पीर व मुर्शिद, आपके मेल मिलन वाले, आपके शहर के लोग, आप इन सब के लिए जो आपके ताल्लुक़ वाले हैं बिला हिसाब मग़फ़िरत की दुआ मांगे। पूरी उम्मत के लिए बिला हिसाब मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगी जाती। ये बात पेश नज़र रहे, क्योंकि कुरान का ये वादा है या कुरान का ये पैगाम है कि कुछ लोग जहन्नुम में ज़रूर जाएंगे, मुसलमान भी। तो अब सारी उम्मत जो है वो बिला हिसाब बख्शिश अगर जाए तो वो जो कुरान पाक ने बयान किया वो सादिक नहीं आएगा। तो यूँ पूरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगी जाती है, लेकिन कुछ लोग बाकी रह जाएं जिनके लिए बिला हिसाब मग़फ़िरत की दुआ ना हो, बाकी पूरी दुनिया के लिए मांग लें, कोई पाबंदी नहीं है। आप पूरे मुल्क के लिए मांग लें, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये ना हो कि भाई पूरी उम्मत के लिए बिला हिसाब मग़फ़िरत ये नहीं मांगी जाएगी। तो ये फ़र्क रहे, मांगे आप सेहत मांगें, आप इबादत पे चुस्ती मांगें, आप कुरान पाक के मतालिब व मफ़ाहीम पर आगाही मांगें, आप हदीस नबवी का नूर मांगें, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हदीस नबवी और कुरान पाक का जो नूर है वो ख़त्म नहीं होगा। इल्म का ज़ौक़ किसी को नसीब हो गया तो वो 7 समुंदर भी पी जाएगा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो क्या कुछ मांगना है ये भी एक अदब है। मतलब वह है ना कि हुजूर क्या क्या देते हैं, मांगने का शऊर देते हैं। तो मांगने का जो शऊर है ये भी एक शऊर है जो हर एक को नहीं आता, नसीब वालों को आता है। लेकिन बड़ी प्यारी बात कोई कह गए, बहुत प्यारी बात, बहुत गहरी बात। कहा कि इल्म जो है ना, इल्म बेनियाज है, इस तक जाना पड़ता है। जितने कदम बढ़ाओगे मिलेगा, जितने कदम उठाओगे कुर्बत होगी, इल्म आएगा। लेकिन इल्म बेनियाज है, खुद से नहीं आएगा। तो यही मामला इल्म दुआ का है। तो चूँकि वहाँ दुआ एक बहुत बड़ी इबादत है। ज़हन नसीब आसन और व्याप का मुताला कर लें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद की किताब है दुआ पर, आला हज़रत का इस पर हाशिया है कि दुआ के मुतालिक क्या क्या माशाअल्लाह अजाइबात, सवालात, बुनियादी मालूमात, एक से बढ़कर एक चीज़। तो यूँ सीरत का मुताला करें सफ़र के अंदर। आजकल तो ज़रूरी नहीं कि आप किताबें लेकर जाएंगे, मकतबतुल मदीना से सीरत की कई किताबें शाया होती हैं। एक पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली। उम्महातुल मोमिनीन की सीरत शाया हो रही है, सहाबा इकराम की सीरत शाया हो रही है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ किताब लिखी गई। मैं देख के हैरान हो गया लिखने वाले ने कितनी मेहनत की। को 150 से ज़्यादा आयतें दी हैं आपकी फजीलत पर। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पढ़िए, तो उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, यही तो वो इलाके थे मक्का मुकरमा के जहाँ ये चाँद चमका करते थे। ये मिसफला किस मोहल्ले का नाम है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मोहल्ले में रहा करते थे। बाब अली, बाबुसलाम की जो लाइन है, सफ़ा के करीब ये दरवाज़ा पड़ता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला का घर था। बाब अब्बास भी है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का घर था। ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहाँ था? जहाँ मरवा है। अगर आप मस्जिद हराम की तरफ आने के बजाय बाहर की तरफ निकलें तो इस मरवा से थोड़ा ही सामने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काशान अक़दस था। क्या बात है जनाब, महबत वही, जहाँ वही नाजिल हुआ करती थी, जहाँ हुजूर क़याम फरमा थे, जहाँ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र का एक हिस्सा गुजारा। और इससे पहले आप कहाँ थे? अपनी वालदा माइदा के घर थे। और वो घर कहाँ है? इसी सिमत में थोड़ा और आगे बढ़िए, वज़ू खाने के बाद एक इमारत नज़र आएगी जिस पर लिखा हुआ है मकतबतुल मक्का, मकतबतुल मक्कातुल मुकर्रमा। तो ये जो जगह है फ़ी ज़माना जिसको मकतबे की शेप दी गई है, सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहाँ एक मस्जिद हुआ करती थी।
اور قدیم تصاویر، ان میں سے ایک تصویر جو ہے مکہ مکرمہ کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ھذا مولد النبی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے۔ اللہ اللہ، اتنا عظیم گھر، تو یہاں تو چپے چپے پر یادیں ہیں۔ ہاں ہاں، اس گھر کے پیچھے شاب ابی طالب ہے۔ تو جب آپ سیرت پڑھ رہے ہوں گے، مکی زندگی اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی خاص طور پر، تو اور اعلان نبوت کے ابتدائی چند سال جو بہت دشوار تھے، تو آپ ان گلیوں میں گزر رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں وہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ واہ، آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، مسجد جن آ جاتی ہے، ہاں بھائی، یوں جنات کی قوم آپ پر ایمان لے کر آئی، اس جگہ واقعہ پیش آیا۔ مسجد رایا اس کے سامنے موجود ہے۔ فتح مکہ جب ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی سمت سے آئے تھے، جرول کا جو علاقہ ہے اسی سمت سے آئے تھے، جہاں سے مولوی شریف کے پیچھے جو بسیں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر اوپر چڑھائی ہے، جو چڑھائی کا علاقہ ہے وہ جرول کا علاقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر حج کرنے کے لیے جب تشریف لائے، تب بھی اسی علاقے سے تشریف لائے تھے۔ واہ واہ، پیچھے کنواں ہے، جو سارا مسجد کی جو توسیع ہو رہی ہے اس کے لیے پورا میدان بنا دیا گیا ہے۔ مسجد عائشہ کی طرف سے اگر آپ آئیں تو لال بسیں بھی بعض اوقات کھڑی ہوتی ہیں، تو پورا میدان بن گیا ہے وہاں پر، لیکن وہ کنویں کی عمارت آج بھی کھڑی ہوئی ہے۔ واہ، تو اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا رات کو، اور پھر مکہ مکرمہ سے میں داخلے سے پہلے غسل فرمایا، واہ، احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں۔ کہتے ہیں نا کہ چادر تبدیل کر سکتے کہ نہیں، نہا سکتے کہ نہیں، میل نہیں چھڑائیں گے نہانے میں، صابن استعمال نہیں کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے غسل فرمایا۔ اسی لیے اس کنویں کو آج تک جو ہے وہ باقی رکھا گیا ہے کہ یہ یادگار مصطفیٰ ہے، آثار نبویہ سے ہے۔ تو فتح مکہ کا جب معاملہ ہوا تب بھی یہیں سے آپ تشریف لائے، جی، اور مسجد رایا کا مطلب ہے علم، تو علم جو ہے وہ کیوں لگایا گیا، یعنی جو سپہ سالار کا جو نمائندہ ہوتا تھا وہ علم اٹھاتا تھا۔ تو چپے چپے پر یادیں، تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، جنت المالا ہے وہ قبرستان جہاں ہماری امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، جلیل القدر صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، جہاں پر امت کے اجلہ اولیاء اقطاب اپنے وقت کے غوث تشریف فرما ہے، صالحین، صابرین، اہل تقا، اہل ولا تشریف فرما ہے۔ تھوڑا اور آگے چلے جائیں، اسے روڈ پر جعفریہ کا علاقہ ہے، تو ایک مسجد آتی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ یہ سارے پیدل واک کے راستے ہیں، 15 سے 20 منٹ کی واک پر بات ہو رہی ہے۔ مسجد اجابہ جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے جب واپس آئے تو یہاں آ کر آپ نے قیام فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو اس جگہ مسجد اجابہ بنائی ہوئی ہے، چپے چپے پر نشانیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، سیرت پڑھیں گے جی، تو یاد آئے گی، تلاش کریں گے کون سی چیز کہاں ہے۔ یہاں آ کے ہوٹل کا اے سی کھول کے آرام کر کے واپس چلے جائیں، یہ تو سفر نہ ہوا نا۔ ٹھیک ہے جی۔ عرفات شریف میں حاضری کب تک اس کا لازمی ہے کہ رہنا ہی رہنا ہے؟ دیکھیے، حج کے 3 فرض ہیں۔ ایک فرض یہ ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں ہو، آپ اپنی نیت کرنی ہے، احرام کی حالت میں ہو۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز کا جیسے وقت شروع ہوتا ہے تو وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی نیت کے ساتھ حج کے احرام میں اس وقت میں موجود تھا، یعنی ظہر کا وقت جیسے شروع ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی موجود تھا، اگلی جب رات آ رہی ہے اس کے فجر ہونے سے پہلے تک ایک لمحے بھی کوئی موجود رہا، وہ حاجی بن گیا۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ تو موجود کب تک رہا جائے؟ تو
جو پہلے سے موجود ہے اس پر واجب ہے کہ وہ مغرب تک رہے، لیکن کوئی ظہر سے پہلے نہیں آ سکا، 2 بجے پہنچا، 2:30 بجے پہنچا، تو یہ بھی مغرب تک رہے گا، مغرب سے پہلے جدا نہیں ہو سکتا۔ وقوف کا جو وقت ہے، واجب وقت یہ ہے کہ دن میں وقوف عرفات کیا جائے اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر مغرب تک بندہ وہاں رہے، اور بالفرض کسی سے یہ وقت ساقط ہوا، اس وقت میں نہیں پہنچ پایا، تو رات کا جو وقت ہے وہ بھی وقوف کا محل ہے، عرفات کے میدان میں پہنچے گا اور کچھ دیر وہاں گزارے وہ، پھر واپس آ جائے۔ اس کے لیے امتداد نہیں ہے کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک اس کو رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا کہ دن کا جو وقت تھا اس میں یہ کیوں نہیں آیا۔ صحیح ہو۔ میں یہاں مدنظر ایک ناظرین ایک آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں گا۔ مفتی علیہ صاحب نے اس کتاب احکام حج کے اندر کس وقت سے لے کر کس وقت تک حاجی کو کہاں ہونا ہے، کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ بڑے پیارے انداز میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہ آپ کتاب حاصل فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی عرض کروں، دعوت اسلامی کی ایک اپلیکیشن ہے اسلامک ای بک لائبریری۔ اس اپلیکیشن میں استاد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر صاحب علامہ ذلہ کی ایک 59 پیجز کی ایک بک ہے، آسان حج۔ بہت زبردست جو ہے یہ بھی، اس کو آپ جو حج ایک نظر میں جسے یوں بولیں آپ، تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی کس وقت میں رمی ہے، تو یہ کس وقت میں کرنی ہے، عرفات شریف میں کب سے کب تک رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کیا مزدلفہ کا وقوف کس ٹائم سے شروع ہوتا ہے، کب تک رہنا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا سر کہ لوگ جو ہے وہ عرفات شریف سے جیسے نکلے اور مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ سے بھی راتوں رات ہی تہجد سے پہلے ہی جو ہے وہ مینا کے لیے بھی روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں رمی کرنے کے لیے بھی۔ اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ میں عرض کرتا ہوں، کون سا پلیٹ فارم بتایا آپ نے؟ اسلامک ای بک لائبریری۔ اچھا، جی ایک اور پی ڈی ایف بھی ہم نے پچھلے سال جاری کی تھی، جی جس کا لنک جو ہے وہ میرے پیج پہ امید ہے اپلوڈ ہو گیا ہوگا۔ تو اس پی ڈی ایف کے اندر ہم نے حج سے متعلق کئی سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں، جی 100 سوالات کے لنک دیے ہیں، کمال۔ یعنی موضوع لگا ہوا پی ڈی ایف فائل ہے، آپ کو جو سوال کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ کلک کریں اور لنک پر چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی درپیش چیزیں ہیں، اور خاص طور پر جن لوگوں کے رشتہ دار دوست احباب حج پر گئے ہوئے ہیں، تو وہ اگر اس کو یوز کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ سوال کیا پوچھا تھا آپ نے؟ جی یہ یعنی عرفات سے نکلے، مغرب کی نماز کا وقت جب ہو گیا تو اب یہاں سے نکلے اور سیدھے کیا ہو گئے، مزدلفہ بھی پہنچ گئے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گئے اور پھر آگے تہجد کی نماز وہاں پڑھ کر آگے کیا ہو گئے، وہاں سے پار ہو گئے۔ 3 کام مزدلفہ میں کرنے ہیں، بعض ضروری ہیں اور بعض یہ ہے کہ ان کا ایک موقع ہے وہ کرنے کا۔ جی پہلا جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ حاجی نے مغرب کی نماز 9 ذوالحجہ کو عرفات میں نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ میں جا کے مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ جمع بین الصلاتین کہلاتی ہے۔ تو یہ جو مغرب عشاء کے وقت پہ پڑھنا اور مزدلفہ میں جا کے پڑھنا، یہ ایک واجب ہے حج کا، تو یہ ضروری کرنا ہے۔ دوسرا جو کام کرنا ہے، اب وہ جو پہنچ گیا ہے مزدلفہ میں، تو رات وہاں قیام کرے گا۔ رات کا جو قیام یا وقوف ہے یہ سنت ہے۔ اب جو تیسرا کام ہے جس کے لیے مزدلفہ میں یہ آیا ہے، جو اصل کام ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے جیسے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو مزدلفہ کے واجب وقوف کا وقت شروع ہو جائے گا، اور فجر کی نماز شروع ہونے کے بعد جتنا اس کی استطاعت ہے دعا کرنے بیٹھ جائے، اس وقوف میں دعا کرنی ہے۔ تو یہ جو وقوف کا وقت ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، یہ مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے۔ اب جو رات کو چلا گیا جی اس نے یہ واجب چھوڑ دیا، ٹھیک۔ تو دیکھی اور جناب میں خیمے میں جلدی پہنچ جاؤں، مجھے بھوک لگ رہی ہے یا مجھے تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی، تو یوں واجب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا لحاظ رکھیں۔ بھوک اب لگتی ہے آپ کو، آپ نے بھی حج کیا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، بعض لوگ 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کھانا آپ نہ کھائیں۔ جب آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو عرفات میں تو بوفے لگا ہوتا ہے خیموں کے اندر، یا جو بھی
ٹینٹ ہوتے ہیں ان میں بوفے لگا ہوتا ہے, کھانا مل رہا ہوتا ہے. کس نے کہا کہ کھانا نہیں مل رہا ہوتا؟ یہ ایک ایسی رات آتی ہے جہاں کوئی آپ کو لفٹ نہیں کراتا, ورنہ تو مینا میں پورا پیکیج ہے جناب, عرفات میں پورا پیکیج ہے, ہر چیز وہاں موجود ہے. یہ ایک ایسی رات ہے اس میں آپ کچھ خوش چیزیں ڈال کر لے جائیں, کچھ ایک دو پھل ڈال لیں, بسکٹ ڈال لیں. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں یہ دشواری آنی ہے تو وہ اہتمام کیا جا سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہاں تو اتنی پیاری پیاری روٹیاں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, جو 3 دن بھی آپ رکھیں تو خراب نہیں ہوتی. کیا بات, وہ روٹی اور کھجور رکھ لیں, بہترین جو نا وہ غذا ہے, ٹھیک ہے. بس سالن رکھیں گے تو گر جائے گا, خراب ہوگا, تو وہ خشک روٹی لی اور کھجور رکھ لی, بہترین غذا ہے. جن کو شوگر نہیں ہے صرف کھجور بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا یہاں ایک اور چیز, اب موسم ہے گرم, اور ایک گرمی ہوا جو کراچی والے دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو پنجاب والے دیکھتے ہیں, دونوں میں بہت فرق ہے. یعنی لاہور کی جو راتیں ہیں وہ بھی گرم ہوتی ہیں. جیسا نواب شاہ سے آگے بڑھتے ہیں تو جو ہوا کی نمی ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے کیونکہ سمندر کی ہوا چلتی ہے. تو سمندر وہاں بھی موجود ہے, چھوٹا سا سمندر ہے, بحیرہ ہے. تو موسم جو ہے بہت خشک ہے, دھوپ بہت تیز ہوتی ہے, بہت تیز ہوتی ہے. تو جیسے سورج نکلے گا, رش بھی ہے تو دھوپ بہت تیز ہو جائے گی. اور حج بھی ہے, جون کا حج, جو پچھلے سال لوگوں کو تکلیف ہوئی, اور جو سب سے زیادہ لوگ جس مرحلے میں تکلیف میں آئے وہ یہ مرحلہ تھا کہ جب وہ مینا سے نکل رہے تھے تو مزدلفہ سے نکل رہے تھے, تو مزدلفہ سے نکل کر انہوں نے کوشش کی براہ راست رمی کرنے کی. ایک تو راستے بند کر دیے گئے تھے کیونکہ جب رش ہوتا ہے تو راستے بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں آپ نے کئی احتیاطیں کرنی ہیں. پہلی احتیاط یہ کرنی ہے, فجر کا وقت سب سے پہلے احتیاط یہ کرنی ہے, کوشش کریں آپ مزدلفہ میں آگے سے آگے ہو کر بیٹھیں, یعنی مینا سے قریب ہو کر بیٹھیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو رونتے چلے جائیں گے, راستہ ہو یا نہ ہو پھر بھی آپ کے قافلے نے 200 بندوں کے ساتھ سفر کرنا ہے ہٹو بچو کرتے ہوئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں راستہ ملا بیٹھ جائیں. لیکن صبح جب ہوگی تو لوگ سارے چل رہے ہوں گے, قریب موقع ملتا ہے تو پہلی احتیاط یہ کریں. دوسری احتیاط یہ کریں کہ آپ نے واجب وقوع کا وقت پا لیا, فجر کے وقت شروع ہو گئی, 12 منٹ آپ بیٹھیں, دعا کریں, التجا کریں اور پھر روانہ ہو جائیں. تو جو فجر کا وقت ہوتا ہے عام طور پر 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے, 1 گھنٹہ کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ کے بعد سورج نکلے گا. تو آپ نے 12 منٹ گزارے تو اب بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے, اور اس 1 گھنٹے میں بآسانی آپ مینا میں پہنچ سکتے ہیں. تو مینا میں اپنے خیمے میں آگے پہنچ جائیں, رمی کرنے کی جلدی نہ کریں. رمی کا وقت بہت بڑا ہے, جو آنے والی رات ہے اس کی فجر سے پہلے تک ہو سکتی ہے. یہ میں بات بیان کر رہا ہوں خصوصی حالات کی وجہ سے جہاں بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں, خاص طور پر جو بوڑھے افراد ہیں یا کمزور افراد ہیں یا وہ افراد جن کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو فزیکل ایکٹیویٹی جن کی نہیں ہوتی تو وہ یوں جو ہے اس طرح کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ آ کے بیٹھ جائیں مینا میں. پھر جب سپہر ہوگی, سورج ڈھل جائے گا, عصر کا وقت قریب آنے لگے گا, پھر آپ نکلیں اور نکل کر جو ہے وہ آپ رمی کرنے جائیں. عبدالحاد بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ. ڈفرینٹ پروگرام پچھلی مرتبہ لوگوں نے فیس کیے, کچھ بندش بھی رہی, کچھ اعلانات بھی رہے کہ جناب اس وقت سے اس وقت بند ہو گئی ہے, لوگ نہ آئیں. اچھا ایسے میں وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے جنہوں نے گھنٹے روڈ پہ گزار دیے. اگر ان کو پتہ چلا تھا کہ بھئی راستہ بند کر دیا گیا ہے تو خیموں میں واپس آ جاتے. جی مفتی صاحب, اس میں ایسا ہے کہ مشورہ اگر مانگتے ہیں تو یہ دیا جاتا ہے کہ اپنے گروپ لیڈر کو فالو کریں. جو لوگ انڈیپینڈنٹ کسی بھی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں, ان کو مشکل درپیش ہوتی ہے. میں ایک بات کر دوں گا آپ کے یہاں پہ. جی دیکھیں, ایک تو پرائیویٹ کاروان کے لوگ ظاہر بات ہے ہر سال ہی گروپ لے کے جاتے ہیں, وہ تجربہ کار ہوتے ہیں. اور ایک ہے گورنمنٹ پیکیج میں جانے والے لوگ, اور اس مرتبہ تو حاجی زیادہ وہی ہیں, مطلب برائے نام پرائیویٹ لوگ جا رہے ہیں.
تو وہاں کیا جس کو گروپ لیڈر بنایا گیا ہے وہ تجربہ کار ہوتا ہے؟ اس سال جو وزارت مذہبی امور کی جانب سے 100 بندوں پر ایک خاص طور پر منظم کہہ لیں یا ناظم کہہ لیں انہوں نے مقرر کیا ہے، اس کی گائیڈ لائن کو اگر فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس مشکل سے بچ جائیں گے. پھر جیسا آپ نے فرمایا اس میں چونکہ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں کمنٹڈ کی ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان کو وہی شام تک کا مشورہ دیتے ہیں مفتی صاحب، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی بیچاروں کی قربانیوں کے لیے بہت سارے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اپنے اسپیس کو دیکھیں کہ جہاں آپ کو اسپیس ملتا ہے، جہاں آپ کے جو گروپ لیڈر ہیں یا جو آپ کا منظم ہے یا معلم ہے وہ آپ کو جس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جب آپ رمی کے لیے جائیں گے نا تو رمی بڑی آسان ہو جائے گی. پھر جو وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں ممانعت کر دی جاتی ہے تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اپنے خیمے میں آ جائیں. لیکن مفتی صاحب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے خیمے کو کراس کر کے آگے نکل چکے ہوتے ہیں اب ان کا واپسی پلٹنا جو ہے وہ ناممکن جیسا ہوتا ہے، وہ واپسی نہیں آ سکتے. کیسے پتہ چلے کہ راستہ کھلا ہے یا بند ہے؟ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو وہاں پر سوق العرب ہے، 62 نمبر روڈ ہے، 65 نمبر روڈ ہے، 52 نمبر روڈ ہے، یہ وہ روڈ ہیں جیسے جو ہمارے ہاں 200 فٹ کے بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں، اس طرح ایک سوق العرب روڈ ہے. جی اسی طرح کے تین بڑے روڈ ہیں جو ہمیں جانے کا پرووائڈ کرتے ہیں. جی ہمیں رمی جمعرات کے لیے جانے کے لیے واک وے دیتے ہیں وہ جانے کا. اور جو 2 روڈ ہیں سائڈوں کے، ایک اس جانب کا ہے سائڈ روڈ اور ایک اس جانب کا 50 نمبر روڈ ہے جہاں سے لوگ رمی کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ان روڈز پر آ گیا نا مفتی صاحب تو اب اس کا واپسی پلٹنا ناممکن ہے. لیکن اس روڈ پہ آنے سے پہلے دیکھ تو سکتا ہے کہ روڈ چل رہا ہے یا بند ہے. حدود ہے نا جو اپنی مزدلفہ کی حدود میں عرض کر رہا ہوں جیسے اپنے خیمے کے چھوٹے روڈ سے نکلا، جی اب اس نے بڑے روڈ پہ داخل ہونے سے پہلے دیکھ لیا کہ روڈ چل رہا ہے یا بند ہے، اب تو یہ بیک ہو سکتا ہے نا. روڈ نارملی چل ہی رہے ہوتے ہیں. اچھا، رکاوٹ نہیں ہوتی روڈوں میں، لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوٹی رہتی ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آتی. رکاوٹ بالکل مین جہاں جمعرات کا پلازا ہے نا اس سے کچھ پہلے رکاوٹ آ جاتی ہے. اب بندے کے لیے ریٹرن ہونا جو ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ گروپ کو فالو کریں، اور اگر لوگ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا. گروپ لیڈر کہاں سے معلومات لے رہا ہوتا ہے؟ گروپ لیڈر جو ہے وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نا وزارت کی طرف سے جو ہدایت مل رہی ہوتی ہیں، یہ میں وزارت کی بات کر رہا ہوں. اور جو لوگ پرائیویٹلی ہوتے ہیں ان کو پہلے سے بہت ساری چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اس وقت میں لے کر جائیں، آپ اپنے لوگوں کو اس وقت میں لے کے جائیں. پھر کچھ ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا. اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے جو قافلے کے شرکا ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ کی رمی بڑی بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. جیسے نارملی 11ویں 12ویں کی رمی میں تو 4 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے. جو 10ویں کی پہلے دن کی رمی ہوتی ہے یہاں پر 3 کنڈیشن ہے مفتی صاحب جو میں نے فزیکلی خود دیکھی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بائی واک جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جیسے پچھلے سال الحمدللہ ہمیں بھی سعادت ملی کہ جس بس میں ہم موجود تھے اسی بس میں ہم مزدلفہ پہنچے، وہیں رک کر ہم نے مزدلفہ کا وقوف کیا، دعا کے بعد اسی بس میں بیٹھ گئے. وہی بس ہمیں لے جا کر جمرات کے پاس اتار دیتی ہے، رمی جمرات کر کے پھر ہم اپنے ہوٹل میں آ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ. اور تیسری کنڈیشن وہ ہے جو کہ اس مرتبہ پاکستان کے 70% حجاج کو پرووائڈ کی جا رہی ہے، وہ ہے ٹرین کی سہولت. اگر یہ فالو کریں گے، مزدلفہ میں جس اسٹیشن پہ اترے ہیں اسی کے اطراف میں رہیں گے، وہیں اپنی عبادات پوری کرنے کے بعد، وقوف کرنے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد وہیں سے اسٹیشن پہ بیٹھیں گے تو یہ ٹرین ان کو سیدھی جمرات پلازا پر ٹاپ پر اتار دے گی. یعنی یہ عرفات سے ٹرین میں بیٹھ کے مزدلفہ ہے؟ جی مزدلفہ ہے. ٹھیک ہے، مزدلفہ اترے اور اب ان کو ٹرین سیدھی وہاں پہنچا دے گی. یاد ہے میرے خیال میں سلمان بھائی کو ہم جمرات لے کر جائے گی. جی بالکل. تو ان لوگوں کے لیے تو صبح ہی جانا بہتر ہے. بالکل یہی میں عرض کر رہا ہوں آگے کہ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ اس کو فالو کریں کہ ٹرین والے جتنے لوگ ہیں. میں نے خود الحمدللہ 2016 یہاں شاید ایک اسلام میں بیٹھے تھے، وہ بھی ساتھ تھے، تو 2016 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اپنی ٹرین میں بیٹھے، وزارت کی طرف سے ہی ٹرین تھی. جیسے بیٹھے اس نے سیدھا لے جا کر ہمیں ابھی یوں سمجھے فجر کا وقت باقی تھا اور وہاں ٹاپ پر اتار دیا.
कहाँ उतारती है ये? बिल्कुल टॉप पर, जमारात के प्लाजा पे टॉप पर। कुबरी खालिद के बाद? खालिद नहीं, उससे भी आगे जाकर बिल्कुल जमारात प्लाजा के टॉप पर एक स्टेशन बना हुआ है, टॉप पे स्टेशन है, ठीक है। वहीं स्टेशन पे उतारेंगे। टॉप से मुराद ये है कि जो जमरात का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है उसमें छत पर, उसके छत पर उतारे। छत से भी थोड़ा आगे एक तरफ उल्टे हाथ पर स्टेशन है, ठीक है। उस स्टेशन पे उतरने के बाद अब चूंकि वक्त था, सुन्नत वक्त में हमें करनी थी कि भाई सूरज निकल आए तो उसके बाद करना सुन्नत है ना, तो हमने उसका वेट किया इस तरह से कि हम आराम आराम से चलते रहे, और चलते 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 जब हम जमारात पर पहुंचे तो हमारा सुन्नत वक्त हमें मिल गया, और उसी वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े शैतान की रमी की। तो ये गाइड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो उतरे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ लगी हुई हैं उससे उतरे? नहीं, वो डायरेक्ट स्टेशन से उतरे, स्टेशन से यूं बस चलते चलते आना है आपने, और कुछ नहीं करना। रैंप है वो, हल्का सा रैंप है, यूं ऐसे चलते रहेंगे, रैंप से घूमकर आप सीधे टॉप फ्लोर पर आएंगे और बहुत ही आसान अंदाज में रमी कर लेंगे। खास तौर पर जो गवर्नमेंट के हाजी हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि ट्रेन को फॉलो करें, उसकी टाइमिंग को फॉलो करें, भले वहां थोड़ी देर आपको लगेगी स्टेशन पे ऊपर चढ़ने में। आपने फरमाया 70% लोगों को ट्रेन? जी 70%। तो क्या उनके पास टिकट होंगे, कोई कार्ड होगा, क्या होगा? बाकायदा कार्ड, ट्रेन का एक बेल्ट होता है जो हाथ में बांधा जाता है। 3 स्टेशन है ट्रेन के, एक पे लिखा होता है मीना 1, दूसरे पे मीना 2, तीसरे पे मीना 3। तो जिसका खैमा जिस स्टेशन के करीब होगा उसको वही वाला बेल्ट मिलेगा जो वो हाथ में पहनेगा। और जब एक यूं समझे कि बताइए क्या, बैंड भी कहते हैं उसको जी, बैंड भी मिलता है, और एक वो पिन से लगता है वो बैंड टाइप का भी होता है, तो वो उनको मिलेगा। वो उसको ऑटोमेटिकली स्कैन करेंगे स्टेशन पे और उनको जाने का मौका मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब जमारात की रमी कर लेंगे ना मुफ्ती साहब, तो बहुत आसान है कि उसी रैम के जरिए से वो उसी स्टेशन पे पहुंच जाए और वहीं बैठकर सीधे वो अपने खेमे के पास उतरे। उनका 1 नंबर स्टेशन है, वहां उतर जाए, 2 नंबर है, 3 नंबर है, मीना में अपने खेमे के सामने उतर जाए। सिर्फ तकलीफ कहाँ है? वो तकलीफ सिर्फ एक ही है कि जो मुज़दलिफा से ट्रेन पे चढ़ने का जो आजमाइश है, जो रश है, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा भी लग जाता है। वो जो आपने अपने खेमे से जो समझे चूटी की चाल कहूंगा मैं, आराम आराम से चलते चलते जब स्टेशन पे पहुंचेंगे, अब ट्रेन में बैठ गए तो फिर तो 8 मिनट का रास्ता है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं। अगर कोई 4 बजे पे जा रहा है ट्रेन, उस वक्त भी अवेलेबल है। यानी जमारात पे रमी करने के लिए स्टेशन वाइज ट्रेन जो है ना खेमों के लिए प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेन तो सारा वेरी टाइम चल रही है, अभी भी आप जाएंगे ना, अभी भी चल रही है। तो ये भी ख्याल रखें कि वैसे वो जाने भी नहीं देते और उनसे बहस भी नहीं करनी चाहिए, वरना फिर इसके दीगर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जो रूल बताया जा रहा है उसको ना फॉलो करें। वो बेल्ट होता है सर, यूं उसको दिखाते हैं तो वो रास्ता खुल जाता है, बंदा अंदर जो है ना। एक चीज और ऐड करूंगा मैं इसमें मुफ्ती साहब, इस साल जो अभी हो रहा है, अभी रिसेंटली कल की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि नुसुक कार्ड इशू किया गया है। पिछले साल भी किया गया था, इस साल नुसुक कार्ड यूं समझें कि जैसे हमारे यहाँ नहीं कर्फ्यू में पास होता था कि वो कर्फ्यू में पास दिखा के आदमी जो है ना वो निकल जाता था, तो बिल्कुल यही सिचुएशन इस वक्त मक्का शरीफ में है कि आपने नुसुक कार्ड हर वक्त अपने पास रखना है। नुसुक कार्ड दिखाएंगे तो मक्का शरीफ में एंटर हो पाएंगे, और नुसुक कार्ड के साथ ये वाला बेल्ट भी दिखाएंगे तो फिर आपको हरम में जाने देंगे। इस कदर इस मरतबा कल की इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। तो ये हाजी को गाइड किया जा रहा है, क्योंकि हाजी बेपरवाह होता है बेचारा, उसको आइडिया भी नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का, तो वो अपने कार्ड को अपने होटल में छोड़कर आ जाता है कि भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे संभाल के रख दिया होता है, और यहाँ पर उसके लिए आजमाइश हो जाती है। अच्छा, रमी कर ली उसने आके सुबह ही, अब वो सोचता है कि मैं तो आ ही गया हूँ, चलो मैं तवाफ़ ज़ियारत के लिए भी चला जाता हूँ। ज़बरदस्त होता है वो, वहीं से नीचे टेपर होता है, यानी हर फ्लोर से जो टॉप है वहाँ से तो वो कौन सी एक्सकेलेटर सीढ़ियाँ जा रही होती हैं, उससे उतर जाएगा वो सीधा। और अगर उसके नीचे किसी फ्लोर से उसने रमी की है तो वो वहीं से पैदल चलता चलता मेरे ख्याल में 1 से 1.5 घंटा जो है वो लगता है, और सीधा माशाल्लाह वहाँ विलादत गाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो पहुँच जाता है। पैदल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब एक और सवाल, पिछली दफ़ा ये शिकायत मौसूल होती रही, और क्योंकि वो इंतज़ामी एतबार से जब रश हो जाता था, रास्ते बंद हो जाते थे, कि जो लोग तवाफ़ ज़ियारत करके आ रहे थे 10वें दिन भी और अगले दिनों में भी, 10वें दिन ज़्यादा थी, तो एंट्री के रास्ते बंद मिले उनको। तो इस हवाले से क्या किया जाए? मखसूस रास्ते खुले हुए थे, और वो कौन से मखसूस रास्ते थे वो भी मैं अर्ज़ कर दूं कि एक ग्रीन कलर की बस चल रही थी
وہ جگہ کا میں نام اس وقت نہیں بھول پا رہا ہوں. عزیزیہ میں نہیں, جو جمرات سے اترتے ہیں نا تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو وہ بن داؤد ہے, جو بن داؤد سے تھوڑا سا پہلے مسجد, اچھا وہ مسجد ہے کارنر پر ہی, اس کا نام میں بھول رہا ہوں. وہاں بسیں کھڑی تھیں جو حاجیوں کو طواف زیارت کے لیے مکہ شریف کے قریب اتار رہی تھیں, اور ایک خاص راستے سے شریف کے قریب, جی مسجد الحرام شریف کے قریب, مسجد الحرام, جی مسجد الحرام کے قریب اتار رہی تھی. تو اب وہ حاجی اس میں بیٹھ کر جو ہے نا آرام سے قریب اتر جاتے تھے, اور میں خیال میں 5-7 منٹ میں, اور پچھلے سال ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ 5-7 منٹ میں اسی بس میں ہم بیٹھ گئے تھے, بس نے ہمیں وہاں اتارا, 5-7 منٹ میں ہم الحمدللہ مسجد الحرام پہنچ گئے تھے, تو چلنا نہیں پڑا تھا. تو یہ بھی ایک پلس تھا. اچھا واپسی میں بھی یہی ہوا مفتی صاحب, واپسی میں وہی والی بس جہاں اس نے ہمیں اتارا تھا نا, یہ جو آپ نے ابھی جگہ بتائی ولادت گاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں پر بطحہ قریش سے آنے والی بسیں اسی جگہ پر رکتی ہیں, اور اس جگہ کا نام بڑا خوبصورت ہے صلی اللہ تعالی. مسجد جن اور ولادت گاہ کے مسجد جون اور جی بالکل اسی طرف وہ اسٹیشن ہے پورا, جی. اور وہیں پر ساری بسیں آتی ہیں, اور اسی جگہ پر وہ بس ملتی ہیں. دوبارہ اس بس میں بیٹھے, اس بس نے ہمیں اسی مقام پر اتارا, لیکن چونکہ وہ جمرات کراس کر کے اس طرف اتارا ہے تو یہ پورا راستہ یہاں سے لے کر اپنے خیمے تک یہ پیدل چل کے جانا پڑا تھا. بطحہ قریش کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں, وہ میں نام بالکل ہی بھول گیا ہوں اس کا. اسٹیشن بس اسٹیشن ہے, بڑا مشہور ہے, بالکل ذہن میں نہیں آ رہا ہے. اللہ خیر فرمائے. دیکھ لیتا ہوں. مرتبہ یہ ہوا کہ لوگ تھے کہ بھئی وہ رمی کا وقت جا رہا ہے, رمی کا مغرب کا وقت جا رہا ہے. اچھا چونکہ گرمی کا حج ہے, جون کی گرمی اور عرب کی گرمی, تو دیکھیے پہلے دن کی جو رمی ہے مطلب اس کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے, صبح سے شروع ہو جاتا ہے, اور جو پھر اس کے وقت کی تقسیم ہے. لیکن میں رات پر آ رہا ہوں کہ رات کے وقت بھی رمی کرنا جائز ہے. مکروہ تنزیہ لکھا ہے بزرگوں نے, لیکن جب خاص سچویشن واقع ہو جاتی ہے, مطلب مکروہ تحریمی کا مطلب معاف کیجیے گا, تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ. لیکن جب گرمی ہے, رش ہے, آپ کے ساتھ جو ہے نا بوڑھے لوگ ہیں, یا آپ کی طبیعت ایسی ہے, راستے بند ہو رہے ہیں, تو اگر کوئی رات میں بھی کرتا ہے تو اس میں ایسی صورتحال کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں ترجیح دینی ہے. تمام احوال کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. ایک آپشن اگر رات کا موجود ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, تو جلد بازی کے اندر فوری کر لوں, بس یہ میں نے 2 دن سے احرام پہنا ہوا ہے, آج اتر جائے, قربانی یوں ہو جائے, تو آپ تھوڑا قربانی بھی وسعت کے ساتھ رکھیں. قربانی یہ نہیں کہ آپ نے پہلے دن ہی کرنی ہے. یہ ایام نہر کہلاتے ہیں, 3 دن قربانی کے ہیں, اگلے دن کر لیں گے تب بھی ایشو نہیں ہے. مستحب ہے, مطلب سنت ہے پہلے دن کرنا. تو بعض لوگ تو خود جا کے قربانی کر رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بھائی آپ لوگ تو خود جاتے ہیں, کہاں پر ہے یہ سلاٹر ہاؤس؟ سلاٹر ہاؤس مختلف جگہوں پر ہیں, کاکیا کے قریب بھی ہے, اور وہیں نزدیک والا بتائیں, کاکیا تو بہت دور ہے. موسم کر کے ایک علاقہ ہے. مزدلفہ میں کہاں پر ہے؟ یہی میں بتا رہا ہوں, یہ جو موسم کر کے ایک علاقہ ہے, نام اس کا میں یہی ہے, اور وہیں قریب میں ہی ہے. اور ایک اور جیسے کہتے ہیں نا صلی اللہ تعالی علی محمد, قربان گاہ جسے کہتے ہیں, اگر وہاں سوکھ حلاقہ بھی ہے. اور ایک آپ جب کسی بھی ٹیکسی میں جائیں گے, اس کا مشورہ مفتی صاحب ایک ہم دے دیتے ہیں. اچھا وہ اسٹاپ کا نام آ گیا ہے غزہ اسٹاپ. اچھا وہ غزہ اسٹاپ جو ہے نا ماشاءاللہ اسنائی بھائی نے بتا دیا, بڑا زبردست ہے کہ غزہ اسٹاپ پر اگر اتریں گے تو وہاں سے یہ سارا جو جمرات کے بعد جو اسٹاپ ہے اس کا نام بتا رہے ہیں آپ؟ جی نہیں, جمرات سے جو بیٹھ کر حرم شریف کے قریب میں نہیں, مسجد الحرام کے قریب جہاں اتریں گے وہ غزہ اسٹاپ ہے. وہاں سے آپ کو انشاءاللہ واپسی جانے کے لیے بھی منا کے لیے بھی بس ملے گی, اور منا سے یعنی جمرات کے بعد سے آنے کے لیے بھی انشاءاللہ بس ملے گی. یہ تجربہ ہے پچھلے سال کا, بعض اوقات بس نہیں بھی ہوتی, لیکن جو تجربہ ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے. آپ جو پوچھ رہے تھے ابھی کہ قربانی کے حوالے سے, جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں مختلف جو رومز ہوتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہی ہے کہ 5-7 روموں کے لوگ 50, 60, 70 ہو جاتے ہیں, تو ان میں سے کوئی سمجھدار 4 افراد سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ جو شرعی معاملات کو بھی دیکھ سکتے ہیں, اور قربانی کے جو جانور کی شرائط ہیں اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں, اور پھر اس بات میں وہ سمجھدار ہوتے ہیں کہ کسی بات میں جلدی نہ کریں. ان کو سلیکٹ کر کے سب کے نام پیش کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ پورا گروپ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جا کر جب اپنی رمی کر لیتے ہیں تو پھر ان کو چونکہ یہ گائیڈ لائن دی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے آگے بڑھ کر اپنی رمی کر کے
اب آپ نے وہاں پہنچ جانا ہے جہاں آپ نے پہلے سے اپنی قربانی کو بک کیا ہوا ہے. تو یہ پورا ہمارا جو گروپ بک ہے کرنے کے لیے کچھ دن پہلے جانا پڑتا کچھ دن پہلے جانا ہے. کچھ دن ضروری ہے. پہلے جانا صحیح. پڑتا ہے جی. کچھ دن پہلے جا کر وہاں ساری ڈیل کر کے آ جاتے ہیں کہ ہم اتنے بجے آئیں گے اور اچھا اتنے ہمارے یہ ہیں. جو آپ پلیٹ فارم بتا رہے ہیں یہ کوئی پرائیویٹ پلیٹ فارم نہیں ہے پرائیویٹ پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے. آپ کیونکہ وہاں خود فراڈ جا والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. ہر سچ جا سکتا ہے وہاں پر. مفتی صاحب بہت ایزی ہے. کہہ رہے ہیں اسے ہاں بھی ہم کر دیں گے آپ کی نہ کریں ایسے نہ تو کریں. یہ اس کا تو تجربہ 2022 میں ہوا ہمیں کہ جن بکروں کو ہم میرے خیال میں ہمارے 70 بکرے تھے شاید, اس کو قربان کرنے کے لیے گئے تو ہم نے اپنے بکرے الگ کیے اور ہمارے جو شرکا جو گئے تھے وہاں یہاں سے انہوں نے الگ کیے, اور الگ کرنے کے بعد جب اس کی چھری لگانے لگے تو کوئی دوسرا کھڑا ہوا اس کی مووی بنانے لگا. تو ہمارے جو ذمہ دار تھے ماشاءاللہ دارالفتہ کے اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بولا اس کی مووی نہیں بنانا ہے, کس کو بیچ رہے ہو یہ بکرے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بکرے ہمارے کٹ رہے ہیں, مووی بنا کر کسی کو پیش کی جا رہی ہے, جناب آپ کی قربانی ہو گئی. ایسے فراڈ ہوتے ہیں مفتی صاحب وہاں پر. میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں, بندہ قربانی آپ بک کروائیں گے تو وہ وہاں تو بہت ملتے ہیں آپ قربانی لینے والے, 2 لفظ بولتے ہیں, خون والی قربانی یا فون والی قربانی. استغفر اللہ. یعنی فون والی قربانی آپ کی جو ہے نا وہ 250 ریال میں بھی ہو جائے گی, اور خون والی قربانی کروانی ہے تو اس کے 550 ریال ہیں, 600 ریال ہیں, جو بھی ہے جیسا بھی وہ الگ ہے. عبدالحق بھائی نے جو پلیٹ فارم بتایا یہ آفیشیل پلیٹ فارم ہے, جی گورنمنٹ کی طرف سے وہاں انتظام جی کیا بالکل جاتا ہے, ایسے ہی ہے. جانور منگوائے جاتے ہیں, تو اس کی بکنگ پہلے جا کے کرنی پڑتی ہے. پہلے جا کر اچھا اس میں بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں ان کو ایجنٹس ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہاں پر بیٹھے ہوئے ایجنٹس ہوتے ہیں. آپ باقاعدہ فزیکلی جائیں وہاں جا کر اپنی بک کروائیں. پیسے دینے پڑیں گے جی کچھ پہلے مثال کے طور پر اگر 50 قربانیاں ہیں تو ان کی کوئی پرسنٹیج پیمنٹ وہاں پہلے ڈپازٹ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈپازٹ کرنے کے بعد پھر وہ جو جن افراد کو مقرر کیا جاتا ہے, وکیل بنایا جاتا ہے, وہ لوگ وہاں پہلے پہنچتے ہیں. وہاں جا کر جو شرائط کے مطابق بات ہوئی تھی وہ جانور الگ کر لیتے ہیں. پھر جیسے یہاں لوگوں نے رمی کر لی تو جیسے رمی کمپلیٹ ہو جاتی. اب اس میں یہ بھی ہم نہیں کرتے کہ 2 نے کر لی تو 2 کا نام دے دیا, نہیں, پورا گروپ رمی کر لی, اس کے بعد میسج کرتے ہیں بھائی پورے گروپ نے رمی کر لی. اب وہ سب کی قربانی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا ماشاءاللہ نام لے کے کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں سے بھی یعنی جانے والوں نے صرف بکرے الگ کرنے ہیں, جی چھری وہی لوگ چلاتے ہیں ساری, چھری وہ چلاتے ہیں. بعض میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے بات یہ کہ الحمدللہ نہیں کر سکتا تب بھی سہولت موجود ہے. بالکل 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 موجود ہے وہاں پر. تو وہ چھری چلاتے ہیں اور پھر وہ اختیار بھی دیتے ہیں, ہم یہ اختیار بھی لیتے ہیں کہ ہم یہ بکرے اٹھا کے لے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ تو یاد ہے مجھے 26 بکرے لے کر آئے تھے اور ماشاءاللہ حاجیوں کی دعوت کی تھی الحمدللہ. کیا بات ہے جناب. حج کی باتیں تو وہ ہیں کہ جو ابھی ہاں وہ خوشبو ہے کہ جس کو جتنا آپ مسلے جائیں گے اتنی جو ہے نا یہ مہکتی جائے گی گھڑی. اچھا ایک چیز اور بھی ہم بتا دیں کہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی حرمین طیبین میں قربانی کی ترکیب نہیں ہوتی. دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, شعبہ حج و عمرہ کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی قربانی کی ترکیب نہیں ہوتی. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اپنے طور پر اسلامی بھائی جاتے ہیں, ملتے ہیں, اسی میں سے سلیکٹ کرتے ہیں اور جا کر وہ اپنی قربانی خود کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں قربانی کرواتا ہوں تو وہ آپ اس پر اعتماد کر سکتے تو کریں, ہمارا کوئی ایجنٹ نہیں ہے وہ. یعنی کاروبار ہے نا, بہت سے کاروبار ہیں لوگ کرتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, اس سے ہمارا کوئی انٹرلنک نہیں ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. گھڑی کا پیغام جی ہاں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہو جائے. آج کے پروگرام کا الوداعی پیغام. اصل میں دیکھیں دشواریاں تو آتی ہیں, سفر حج ایک دشوار سفر ہے, اور اس دشواری کا جو سب سے زیادہ دشواری والا مرحلہ ہے مزدلفہ سے واپسی, پہلے دن کی رمی اور طواف زیارت, تو یہ ایک مشکل کا مرحلہ ہے. اگر ذہن نصیب آپ کے ساتھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے پہلے حج کیا ہوا ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. گورنمنٹ اسکیم میں ایسے افراد کم ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے بعض اوقات مل جائیں بعض اوقات نہیں بھی ملتے. پرائیویٹ اسکیموں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے رہتے ہیں تو اس میں پھر جو گروپ لیڈر ہے وہ بھی سمجھدار ہوتا ہے, تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے, ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنے گھر میں آپ کو اس لیے تھوڑی بلایا ہے کہ آپ مشکل میں آئیں. اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو آپ کے درجات بڑھانے کے لیے, آپ کے صبر کی آزمائش کے لیے, آپ کے امتحان کے لیے ہوتی ہے.
تو آپ ضبط کا مظاہرہ کریں اور جلد بازی نہ کریں، بس فیصلہ کریں، ایک دوسرے مشورے کریں کیا کرنا چاہیے. تو بعض علاقہ وائز ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ قومیں یا علاقے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان میں بڑا جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مشورہ بھی ایسے لوگوں سے کرنا ہے کہ جو معتدل لوگ ہوں. واہ. یہ نا جذبات میں دھکا دیتے ہیں آپ کو، کچھ مسئلہ نہیں ہے. ان کو کیا پتا کہ آپ کا بائی پاس ہو چکا ہے یا آپ کو کوئی پرابلم لائک ہے، شوگر ہے، تو اپنی بھی کیفیت دیکھنی ہے اور معتدل لوگوں سے مشورہ کرنا ہے. یا مرحبا. اللہ حج مبرور نصیب فرمائے، رافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر. خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر.